آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ تحریم 9 سے لے کر 12 تک 4 آیتیں باقی تھیں، شروع کی 8 آیتیں مکمل والوں سے کہ ایمان والوں سچی توبہ کرو اور توبہ کے وجہ سے اللہ سے امید رکھو کہ تمہارے تمام سیئات اللہ دور فرمائیں گے اور تم کو داخلہ ملے گا تمہارے لیے جنت میں۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ ایمان والوں کو اور نبی کو رسوا نہ کریں گے، ان سب کا نور ان کے سامنے ہوگا اور ان کے دائیں طرف ہوگا، اور وہ سب کے سب نور ایمان کے اتمام کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ گزشتہ آیات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے تاکہ اگلی بات جوڑنے میں آسانی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا عالم یہ تھا کہ آپ کافروں پر بھی نرمی سے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کافروں پر سختی کریں تاکہ ان کو آپ میں سختی محسوس ہو۔ اس قدر آپ نرم تھے اور رحیم و کریم تھے کہ اللہ نے سختی کرنے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کا کفر کتنا قابل نفرت ہے اور کتنا اللہ کو ناپسند ہے۔ شفقت کا یہ عالم کہ ہر فرد کے لیے آپ پوری کوشش کرتے تھے رات اور دن، صبح اور شام، کہ یہ بھٹکے ہوئے انسان جہنم سے بچ جائیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں۔ تو اس آیت میں براہ راست خطاب ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جاہد یہ امر ہے، آرڈر ہے، واحد کا صیغہ ہے، آپ جہاد کیجئے۔ جاہد یہ امر ہے، اور لفظ جہد کو ہم بارہ سمجھا چکے ہیں کہ جہد کے معنی کوشش، اور جاہد اس میں فاعل ہے، کوشش کرنے والا۔ تو جاہد یہاں جب امر ہے تو معنی ہوں گے آپ کوشش کیجئے۔ کوشش یعنی زبان سے، اس کو جہاد بالسنان، جہاد باللسان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جہاد بالسنان تلواروں سے، ایک ہوتا ہے جہاد باللسان زبان سے، یعنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے آپ زبان سے دلائل پیش کیجئے اور ان کے سامنے ان کے شرک اور دوسری جو چیزیں ہیں بدعقیدگی کی ان کا ابطال کیجئے، اس طریقے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایمان پر اور توحید پر کس قدر سخت ہیں۔ تو جاہد الکفار، کافروں سے آپ جہاد باللسان کیجئے، اور اگر وہ منافق ہیں، ان کا نفاق ہے، اندر سے کفر ہے، اوپر سے اسلام ظاہر کر رہے ہیں، ان کو منافق جمع منافقین ہے۔ دل میں ایمان نہ ہو، اوپر سے اسلام ظاہر کریں تو ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایسے منافقوں کے واسطے آپ ان سے بھی کوشش کیجیے۔ اگر کھلم کھلا کوئی کفر کرتا ہے، مخاطرہ کرتا ہے، تو ان سے آپ جہاد بالقتال کیجیے، جہاد بالسنان کیجیے، اور اگر وہ منافق ہے، دل میں نفاق رکھتا ہے، تو اس کے نفاق کو کھولنے کے لیے، اس کے دل میں توحید ڈالنے کے لیے زبان سے کوشش کیجیے۔ وغلظ علیہم، اور ان پر شدت کیجیے، سختی کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طبیعت کے اعتبار سے رحیم اور کریم تھے، نرم تھے، یہاں تک کہ اللہ نے خود فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، لنت لکم نہیں لنت لہم، آل عمران 4 پارہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، جہاں بھی لہم آئے ان کے لیے یعنی غیر مومن کے لیے، اور جب لکم آئے تو تمہارے لیے، یہاں اللہ نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنتا آپ نرم ہیں، لہم ان کے لیے۔ تو اس نرمی کے بجائے کبھی کبھی آپ سختی کیجیے، وغلظ علیہم یہاں حکم ہو رہا۔ طبیعت آپ کی بہت نرم تھی، کسی کی تکلیف آپ کو گوارا نہیں تھی۔ اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کئی جگہ بتائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے خیر خواہ ہیں۔ حریص کے معنی دل سے چاہنے والے تمہاری بھلائی، اور ایمان والوں پر مہربان ہیں، شفیق ہیں، رؤوف اور رحیم، یہ دونوں لفظ اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان 2 لفظوں میں تنوین لگا کر نبی کے واسطے استعمال کیا، اتنے مہربان ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان منافقوں پر، کافروں پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے کہ تاکہ معلوم ہو کہ کفر ناپسندیدہ ہے اور نفاق ناقابل قبول ہے۔ وغلظ علیہم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد بالسنان کیجیے اور منافقوں سے جہاد باللسان کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے کیونکہ دنیا میں سختی کے قابل ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں آپ سختی کیجیے اور آخرت میں ان کا مقام جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جس مقام کو اللہ خود کہتے ہیں بئس، برا ہے، المصیر ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، وہ حقیقت میں کتنی بری ہوگی۔ تو نفاق اور کفر دونوں کا انجام جہنم ہے، بلکہ نفاق کے لیے تو فی الدرک الاسفل کا، نچلا حصہ جہنم کا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو اوپر سے اسلام دکھاتا ہے اندر نفاق ہے، اس کا مقام کفار سے نیچے ہے۔ اب یہاں سے بہت سے لوگ رشتے ناتوں پر اتراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں کے نسب نامے سے متعلق ہیں، ہم شیخ زادے ہیں اور پیر زادے ہیں اور کون کون سے زادے ہیں، اس لیے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ قولی اور کتابی علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کفر اور نفاق قابل قبول نہیں، چاہے وہ نبی کی اولاد سے بھی ہو، اگر وہ رشتے میں نبی کی بیوی ہو تب بھی قابل قبول نہیں۔ اس قدر واضح پیغام اللہ نے دیا، 2 نبیوں کا نام لیا، اور ان دونوں کی بیویاں ان دونوں نبیوں سے نفاق رکھتی رہیں، یہ ایمان نہیں لائیں، تو دنیا ہی میں اللہ نے پیغام دے دیا کہ یہ جہنم میں دونوں جانے والی ہیں، انہیں نبوت کی زوجیت کا رشتہ جہنم سے روک نہیں سکتا۔ وضرب اللہ، ضربہ کے معنی کیا ہیں؟ ضربہ کے 3 معنی بتایا تھے میں آپ کو۔ ضربہ کے معنی مارنا، لیکن جب اس کے ساتھ کچھ نہ آئے تو ضربہ کے معنی مارنا۔ ضربہ کے ساتھ مثلاً آ جائے تو مثال کہہ کے مارنا، ڈنڈے سے مارنا نہیں، مثال دے کے مارنا، یعنی مثال کہنا، ضرب الامثال سنانا۔ جیسے کسی کی برائی کرنا ہو تو کہتے ہیں بھائی پہلے سے کڑوا تھا، اب تو نیم پہ چڑھ گیا کریلا، کریلا نیم چڑھا ہو گیا، یہ مثال دے کے برائی کو بیان کیا، تیری مار ہے نا،
مگر یہ مار ڈنڈے کی نہیں ہے، زبان کی ہے، اور ڈنڈے کی مار بھی لگتی ہے، بلکہ شاید تو کہتا ہے ڈنڈے کی مار تو کبھی زخم بھر جاتا ہے، تلواروں کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام مجرى اللسان، جو زخم زبان کر دیتی ہے وہ کبھی نہیں بھرتا، اور تیر و تلوار کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ تو یہاں مارنا مراد ہے، لیکن زبان سے مثال دیکھیں۔ اور اگر ضربہ کے بعد الارض آ جائے زمین، تو مانے زمین کو مارنا یعنی سفر کرنا، ضربہ کے معنی مارنا، مثال آ جائے تو کہاوت سے مارنا، زمین آ جائے تو پیر سے زمین کو مارنا مطلب سفر کرنا۔ یہاں دوسرا معنی دیا ہے اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور مثال بیان کر کے کافر اور منافق کو یہاں ضرب لگائی ہے، سمجھ جاؤ رشتہ کام میں نہیں آنے والا، بندہ ہے عشق شدی ترک نسب کنجامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کس کے بیٹے ہو نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بابا کون تھے نہیں پوچھا جائے گا، جب تک تمہارے اندر ایمان عمل صادق نہ ہو۔ اس بات کو اس آیت میں اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے، جس کو ذرہ برابر قرآن پر ایمان ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ الفاظ دیکھو اللہ کے، ضرب اللہ مثلا، بیان کیا اللہ نے مثال، ضرب اللہ مثلا ایک کہاوت ہے، ایک مثال ہے، للذین کفروا ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے اللہ نے ایک مثال کہا ہے، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، وامرأۃ لوط اور لوط کی بیوی، دونوں جگہ امرأۃ دو دفعہ کہا واضح کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، الگ الگ دونوں کا نام لے کے بتایا، وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں پیغمبر ہیں، نوح کو نجیب اللہ کہتے ہیں جن کی دوبارت نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں کی بیویوں نے کیا خطا کی تھی، کیوں ایسا مقام بنا ان کا، رشتہ زوجیت اتنے عظیم المرتبت کے پاس بستر پہ تھی وہ کہ ان کا انجام جہنم کیسے ہو گیا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، نفاق تھا۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھی وہ دونوں تحت مانے نیچے نکاح میں، کس کے، عبدین دو بندے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، صالحین یہ عبدین کی صفت ہے، صالح بندے تھے ہمارے، عبدین کی صفت صالحین، دو صالح بندوں کے تحت میں تھی یہ دونوں عورتیں، کیا کیا انہوں نے، فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، فخانتاہما دو طرح کی خیانت ہوتی ہے، فخانتاہما ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا۔ کوئی اسے سمجھے گا عام طور سے مردوں کی فطرت یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خیانت کی تو بستر میں خیانت کی ہوگی، ایسا نہیں ہے، کسی نبی کی بیوی نے بستر میں کبھی خیانت نہیں کی، یعنی کسی غیر مرد کو دعوت نہیں دی، پھر کون سی خیانت ہے، جنسی خیانت سے یہ پاک ہے، بدشرم نہیں ہے، ان کی راہ غلط نہیں تھی، گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام نہیں کرتی تھی وہ، کہ نبی سے نبوت کے باوجود رشتہ ازدواج بھی ہو اور ناجائز تعلق غیروں سے ہو، یا کسی نبی نے کبھی نہیں گوارا کیا۔ پھر کیا خطا تھی، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ان دونوں نے اپنے شوہر کے لائے ہوئے پیغام کو رد کر دیا اور قبول نہیں کیا، دل میں نفاق تھا، ایمان نہیں تھا۔ حضرت لوط کی بیوی، علاقہ ہے قوم سدوم کا، جو آج بحر میت بنا ہے، اردن سے قریب لگا ہوا، یہ بحر میت وہی قوم سدوم کا گاؤں تھا جو آج بحر میت ہے، جرسی کی جگہ نام ہے۔ وہ بیوی غیروں کو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف دعوت دیتی تھی کہ دیکھو مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تمہاری مرضی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یعنی حضرت لوط کے خلاف، اس وقت کے اسلام کے خلاف چلتی تھی۔ اللہ نے کتنا واضح پیغام دیا ہے، فخانتاہما ان دونوں نے خیانت کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، فلم یغنیا نہیں کام میں آئے، عنہما ان دونوں عورتوں کے بارے میں، من اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، دونوں بندے تھے، نیک تھے، صالح تھے، اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، لیکن یہ دونوں بندے اپنے ان دونوں بیویوں کے بارے میں کچھ بھی کام میں نہیں آئے، کیوں، کیونکہ اندر نفاق تھا، ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے ان سے کیا کہا، وقیلا اور کہا گیا، حالانکہ یہ کہا جائے گا قیامت میں، لیکن ایسا ہے یقینی کہ اس کو پاسٹ ٹینس میں استعمال کیا، قیلا کہا جا چکا گیا، کیا کہا جا چکا، ادخل النار تم دونوں داخل ہو جاؤ نار میں، نار کے معنی جہنم کی آگ، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی یہ دونوں بیویوں کو خطاب ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ اب وہ جائیں گی جہنم میں، رشتہ زوجیت تقاضا کر کے ان کو روک نہیں سکتا، یا اللہ یہ میری بیویاں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ رہ کر رشتے کو نبھایا ہے، ان کے دل میں کچھ خرابی ہے اس کو آپ معاف کر دیجئے، یہ اللہ کا کھلا پیغام ہے کہ صالح بندوں کے نکاح میں اگر عورت صالح نہیں ہے تو شوہر کی صالحیت اس کو بتا نہیں سکتی، یہ پیغام دے دیا۔ اب کوئی خاتون یہ بھی کہہ سکتی ہے اللہ میرا شوہر ظالم تھا، یہ تو الٹ گیا پھانسا، یہاں کیا تھا، نکاح جس سے ہوا وہ دونوں نیک تھے، صالح بندے تھے، بیوی میں نفاق تھا۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی بہت صالح ہو، بیوی نیک ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، لیکن شوہر اس کا فرعون ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اگلی مثال فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی پیش کر دیا۔ دنیا میں اتنا بڑا غدار کون ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کروایا ہو، اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، نمونہ بنی عورتوں میں، نمونہ۔ دنیا میں 5 عورتیں نمونہ ہیں، 3 اسلام کی اور 2 اسلام سے پہلے کی۔ اسلام میں جناب خدیجہ، جناب عائشہ، جناب فاطمہ، اور بھی سب نمونہ ہیں، لیکن حدیث میں ان 5 کے نام آئے ہیں۔ تو 3 اسلام کی، جناب خدیجہ، جناب عائشہ، جناب فاطمہ، اور 2 اسلام سے پہلے کی، ان میں سے ایک ہے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور چوتھی ہے مریم، جن کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے، مریم بنت عمران۔ مریم بنت عمران یہاں لکھا ہوا ہے، عربی میں پڑھیں گے تو وہ مریم ابنت عمران، اردو میں کہیں گے تو مریم بنت عمران۔ ضرور کے عربی سے اردو صاحب مرم ہوتا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا رک کے غور کیے تو سمجھ آئے گا۔ قاری پڑھتا ہے وہ مریم ابنت عمران، مریم بنت عمران، ان کی مثال دی اللہ نے۔ یہ مثالیں دے کے قرآن میں درج کر دیا، لیکن افسوس ہے کہ ہم تلاوت میں کبھی غور نہیں کرتے کس کی بیوی ہے، کیا قصہ ہے۔
زندگی میں ایک بار کوشش کر لو، زندگی میں ایک بار قرآن سمجھنے کی کوشش کر لو، معلوم ہوتا قرآن کتنا صاف لوگ رہ جاتا ہے، کتنا کھڑا ایسا پہنا. تو دوسری مثال دیا وضرب اللہ مثلا، اور مثال دیا اللہ نے للذین آمنوا، ان لوگوں کے واسطے جو ایمان والے ہیں، امرات فرعون، فرعون کی بیوی. فرعون کی بیوی کا نام یہاں نہیں دیا اللہ نے کیونکہ ناموں سے خطاب نہیں ہے، صفات سے خطاب ہے. تم سے کیا ضد تھی اگر تم کسی قابل ہوتے، جو جس قابل ہو اس کو اجر ملتا ہے، ناموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو. اس واسطے مطلق کر دیا. ہاں فرعون کا نام کیوں لیا؟ کوئی خاتون کہہ سکتی ہے کہ میرا شوہر بڑا اجڑ ہے، بہت سرکش ہے، خدا کا باغی ہے، اسلام کا مرتد ہے، کچھ بھی لگا سکتے ہیں الزام. اللہ نے فرمایا اگر عورت بننا چاہے تو شوہر اس کا کچھ نہیں کر سکتا. عورت اگر بننا چاہے، اللہ کی بندی بننا چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اس کے دل میں اگر جذبہ ایمان ہے تو وہ اپنے اللہ کے حکم پر چل کر راضی کرنے کے لائق بنائی گئی. فرعون اتنا ظلم کرتا تھا کہ لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کر دیا. کتنا بڑا سفاک ہے، کتنا بڑا ظالم ہے. کیوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اکبر نے کہا ہے کالج کھول دیا ہوتا تو خود ہی گمراہ ہو جاتے، بلا وجہ مارا، ماننے کی ضرورت نہیں تھی. کالج کھول دیا ہوتا تو خود ہی گمراہ ہو جاتے، ماننے کی ضرورت کیا تھی. یہ ان کا تن تھا اکبر کا کالج کی خرابی پر. ان کے بولنے کا حاصل تھا کہ لاکھوں بچوں کو مارا. اتنا بڑا قاتل صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا. جب موسیٰ کی باری آئی، موسیٰ گود میں آئے، طویل سورہ بحث سورۃ میں آ چکی ہے، داڑھی پکڑ کے نوچ لیا. غصہ آیا کہ اس کو قتل کر دوں. بی بی آسیہ کہتی ہیں تم ایسے بزدل ہو، ایک چھوٹے بچے سے لڑ جاتے ہو. ایک چھوٹا بچہ جو گود میں آیا اتنے چھوٹے بچے سے اتنا کھول دیتا، پھر بہادر بنتے ہو. یہ بی بی نے ہاتھ دلایا تو کہا ٹھیک امتحان لے لیں گے. امتحان لیا. ایک طرف سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھا، ایک طرف آگ رکھا. ہیرے جواہرات کی طرف بچہ تھوڑی جاتا، بچہ تو آگ دیکھتا سمجھ رہی ہے. لیکن یہ عام بچے نہیں تھے، جا رہے تھے وہیں ہیرا جواہرات دیکھے جا رہے تھے. جبریل نے آ کر رخ موڑ دیا، امتحان میں رکھ لیا آگ کی طرف، اشارہ پڑ گیا، منہ میں لگن پڑ گئی. تو یہ سب امتحان ہونے کے باوجود اتنا صفاق اور ظالم اور بھیڑیا تھا یہ کہ اس کا نام تھا فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا. انگلیوں میں کیلا ٹھوک دیا کرتا تھا، زمین پر لٹا کر بچھا کر ہر انگلی میں کیلا ٹھوک دیتا. اس کے بعد سانپ چھوڑتا، بچھو چھوڑتا تاکہ آدمی کیوں نہ لے سکے. اتنا ظالم تھا. اس کے نام کے ساتھ اللہ نے کہا فرعون ذی الاوتاد. اوتاد وتد کی جمع ہے، میخوں والا. اس کے احوال پورے قرآن میں پھیلے ہوئے، ظلم کی انتہا تھی. ایسے ظالم کی بیوی ہے. اس بیوی کا حال سنو. اذ قالت، جب بیوی نے کہا رب ابن لی، اے میرے پروردگار بنا دے میرے واسطے، عندک اپنے قرب میں، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. بیوی کا اللہ سے مانگنے میں انداز دیکھو. اندکا کے لفظ پر غور کرو. اندکا آپ کے قریب میں. بھلا جنت تو پورا اللہ کی طرف سے انتظام ہے، جنت پورا مہمان خانہ ہے. ایک گھر جنت میں بنا دیا کافی نہیں تھا، جنت میں بھی میرا مکان آپ کے قریب میں ہونا چاہیے. جنت کی طلب نہیں، جنت میں بھی آپ کے قرب کی طلب ہے مجھے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کی نگاہ اللہ پہ ہو، اللہ کی نعمتوں پر بعد میں ہو. جیسے ایک حاجی کہتا ہے حاجیو ہے ہم کو گھر والے سے کم، گھر کے محرابوں سکون سے کیا غرض. حاجی جا کر دیکھتا ہے کیسا پتھر ہے، کیسا فلاں فرش ہے، اور کیسا قالین ہے، اور کیسی ہوا ہے، اور کیسا اے سی ہے، یہ جا کے دیکھتا ہے. لیکن جو اصل حاجی ہے وہ بولتا ہے میں تو آپ کے لیے آیا ہوں، یہ گھر تو میرا غلام ہے، اگر آپ میرے کافی ہے، اگر یہ خدا میرے لیے ہے کیا غم ہے مجھے. ساری خدائی ہو مخالف، سارا جہاں مخالف ہو، کون دیکھتا ہے ان کو؟ دو دیوار سے کیا حاصل ہے؟ ہمیں تو وہ ذات کا قرب چاہیے. تو اللہ کا قرب چاہیے اس خاتون کو. جنت میں بھی ایسا گھر چاہا جو اللہ کے قریب میں ہو. حالانکہ اللہ اپنے بندوں سے شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن وہاں تقاضا دیکھو، وہاں طلب دیکھو. اتنا قرب کہ میرا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو. یہ قربت بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے پہلے گھر نہ بناؤ، پہلے پڑوسی دیکھ لو. الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. گھر سے پہلے پڑوسی دیکھ لو کون ہے. پہلا حکم یہ. پڑوسی اگر اچھا ہے تو گھر اچھا ہے، پہلا حکم دیا. تو یہ خاتون نے بھی پڑوس میں کس کو مانگا؟ اللہ کو. اور مرزا غالب کا طنز سنا ہوگا آپ نے. مرزا غالب کا جو گھر تھا وہ مسجد سے قریب تھا، تو وہ طنز کرتے تھے اپنے شعروں میں. ہمسائے خدا بولتے تھے اپنے آپ کو. ایک بندہ ہے کمینہ، ہمسائے خدا ہے، خدا کا ہمسایہ ہے. اب ان کی آواز نہ ہو تو لمبی بات نکل جاتی ہے وہاں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس خاتون نے جنت میں بھی اللہ کا قرب چاہا. نعمتیں تو خود چلی آئیں گی، جب گھر والا ہمارا ہو گیا تو گھر کی ہر چیز ہماری ہو جاتی ہے. اسی لیے ہر آدمی کی نگاہ چاہیے رضا الہی پر. اللہ ہمارا ہو گیا تو ہمارے لیے کائنات ہو گئی. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب کی نقل کرتا ہے، تو اللہ کی ہر نعمت تمہاری ہو جاتی ہے. اس خاتون کی دعا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جب کہا اس خاتون نے اے میرے پروردگار بنا دے میرے واسطے ایک گھر اپنے قرب میں جنت کے اندر. ونجنی من فرعون، اور نجات دے دے مجھ کو فرعون کے شر سے. وعملہ، اور اس کے اثر سے، اس کے اثر سے یا اس کے عمل سے یا اس کے کارندے کے شر سے. دو ترجمہ کیا میں نے. ایک ہے لفظ عاملہ، عامل کی جمع، عامل مانے کام کرنے والے، ورکر. تو فرعون سے نجات دے اور فرعون کے کارندوں سے نجات دے، اس کے شر سے، اور جس کو وہ حکم دیتا ہے شر پیدا کرنے کے لیے ان کام کرنے والوں کے شر سے. ایک مفہوم یہ ہوا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ مجھ کو نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، کیونکہ اس کا عمل جہنم کی طرف لے جائے گا. اس کی نحوست مجھ سے نہ آنے پائے، مجھ کو دور کر دیجیے. اس کے عمل کفر کے ضرر اور اثر سے مجھ کو محفوظ رکھیے. مطلب ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے دیے مجھ کو ظالم قوم سے. جو پوری قوم ظالم ہے، خدا کی باغی ہے، یہ ایمان والوں کو ستا رہی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ کا جادوگروں کے سامنے مقابلہ ہو کر غلبہ مل گیا اور سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور فرعون نے وعدہ دیا کہ ہاتھ پیر کٹوا دوں گا. اس وقت بی بی نے اپنے ایمان والے ہونے کا اعلان کر دیا تھا. اس وقت اس نے دھمکی دیا، کہا اوپر سے پتھر ڈال کے چٹنی کر دوں گا. نیچے بچھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر میں کیلے ٹھونک دیا اور اوپر سے کہا پتھر ڈال دو چٹنی ہو جائے. جیسے وہ پتھر گرنے والا تھا، اللہ نے بی بی آسیہ کی روح کو پہلے ہی قبض کر لیا. وہ پتھر بے جان جسم پہ گرتا.
اور جب ان کی روح کو نکلنے کا وقت آیا تو اللہ نے بی بی آسیہ کا وہ مکان جو جنت میں بنا کے رکھا تھا دکھا دیا تاکہ مسکراتی ہوئی وہاں پہنچ جائے. آ جا اپنے گھر میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا منظر دکھایا اللہ نے. جب انہوں نے گھر دیکھا شاہانہ شوکت دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس تن کو جو خاکی تھا چھوڑ کر پرواز کر گئی اور جسم جو بے جان تھا وہاں پتھر گرا. اس طرح اللہ نے بچایا. حدیث میں آتا ہے اور بہت سی تفصیل آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت عطا کی جائے گی. حضرت مریم بنت عمران کے لیے بھی آتا ہے اور آسیہ بنت مزاحم کے لیے بھی آتا ہے. اب روایتیں کس درجے کی ہیں وہ لمبی بحث ہے, میں اس کو چھڑانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اللہ نے جنت کو دکھایا ان کی روح کو نکلنے سے پہلے, اور جسم پہ پتھر گرا روح نکلنے کے بعد. یہ توجہ اللہ کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس بندی کی توجہ اللہ کی رضا پر تھی. جب بندہ اللہ کو اتنا چاہتا ہے تو باوجود کہ اللہ غنی ہے, ہمیں ہر طرح کے محتاج ہے, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, لیکن بندوں سے پیار اتنا ہے کہ وہ شخص توجہ کرتا ہے, ہر بندے اور بندی پر توجہ کرتا ہے. اس مثال نے کیا دکھایا؟ اگر شوہر خراب ہے, کافر ہے, عورت بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ مریم وہ آسیہ بنت مزاحم کی نقل کر کے ہمارے پاس آ جائے. اب تیسری خاتون کی مثال دی اللہ نے. یہ وہ خاتون ہے جن کا شوہر ہی نہیں. پہلی شکل میں شوہر نے بیویاں خراب ہو گئی, دوسری شکل میں بیوی نے کہا شوہر خراب ہے, اور تیسری مثال میں دے دیا جن کا شوہر ہی نہیں ہے. کائنات والے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں جس کا شوہر نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ مریم ہو, مریم اسلام. کون ہے مریم اسلام؟ بی بی عائشہ. اور یہ مریم بنت عمران ہے. دونوں پر کمینے لوگوں نے تہمت لگایا ہے, دونوں پر. مریم بنت عمران آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو زانیہ کی اولاد کہتے ہیں. ان کی کتاب پڑھ لیجیے, آپ بائبل سے قرآن پڑھیے, تقی عثمانی کی. آج بھی لکھتے ہیں وہ. اگر عیسائیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہودیوں کا ایسا عقیدہ ہے تو اسے دوسری ختم ہو جائے, لیکن بتائے کون ان کو؟ ان کے عقیدے میں آج یہ بات وہ تہمت لگاتے ہیں. حضرت عائشہ پہ واقعی عفق موجود ہے. سورہ نور پڑھ کر دیکھو, اللہ نے ان کی برات میں 10 آیتیں نازل فرمائی. سورہ نور کی برات نازل ہوئی وہاں بھی اور یہاں بھی. جب شوہر نہیں ہوتا تو عورتوں کا پاک باز ہونے کے باوجود معاشرے میں غیر متحد ہونا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ نگاہیں اٹھاتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں. لیکن جب وہ بندی پاک دامن ہو, اپنا اللہ سے تعلق مضبوط رکھتی ہو, تو اس کا مقام جنت میں کوئی چھین نہیں سکے گا. یہ مثال دیا اللہ نے یہاں پر. الزام لگایا, تہمت لگایا, ان کے دامن کو دغدغہ کرنا چاہا, لیکن اللہ کے یہاں وہ باعفت ہے, پاک دامن ہے. دنیا کیا کرے گی؟ دیکھیے الفاظ. ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور مریم بنت عمران, مسلمانوں کی تسلی باتیں فرمایا. عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے. کیا ہے وہ حال؟ پہلا جملہ ہے التي احسنت فرجها, جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا, جس نے اپنے ناموس کو باعزت رکھا, جنہوں نے حلال اور حرام دونوں سے, یعنی انہوں نے نکاح کیا اور نہ بغیر نکاح کے کسی نے ان کو ہاتھ لگایا, دونوں طرح سے وہ باعزت رہی, پاک دامن رہی. ان کا کوئی شوہر نہیں. مثال دیا اللہ نے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ نے مثال دیا ہے کہ جیسے اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے, ویسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا معیوب ہے تو آدم بغیر ماں باپ کے تھے, وہاں کیوں معیوب نہیں ہے؟ اللہ کی دونوں قدرت ہے, تو ان کا کوئی نکاح نہیں. اولاد گود میں ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ مریم کہاں سے آئی؟ تفسیر سورہ مریم میں آ رہی ہے, تفسیر اشارہ سورہ مریم میں آ رہی ہے. ماں کانت امک بغیہ, تیری اماں تو ایسی نہ تھی. کتنا سخت جملہ ہے یہ. نہ تمہارے باپ ایسے تھے, نہ تمہاری ماں ایسی تھی, تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اللہ نے پہلے کہا دیا تھا تم بات نہیں کرنا, کہا دینا میں روزہ ہوں. کیسا روزہ؟ بات نہ کرنے کا روزہ. لوگ کھانا نہ کھانے کا رکھتے ہیں روزہ, انہوں نے روزہ رکھا ہے. لن اکلم اليوم انسیا, میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی, روزہ میرا. اللہ نے کیا مثال دیا ہے, مجھ کو بولنے کی ضرورت نہیں. وہ گود کا بچہ بولتا ہے میری اماں سے کیا پوچھتے ہو؟ میں سے پوچھو. انا عبد اللہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مجھ سے پوچھو, میں اللہ کا بندہ ہوں, نبی بن کر حاضر ہوں, صاحب کتاب بن کے آیا ہوں. اپنی ماں پر میں کبھی شقی بدبخت نہیں بننے والا ہوں. حضرت عیسیٰ کی تفسیر سورہ مریم انشاءاللہ آئے گی. یہ ہے مریم. فرشتے نے غریبان میں پھونک مارا اور فرشتہ بشکل مرد حاضر ہوا. قرآن کے الفاظ ہیں فتمثل لها بشرا سویا. جبریل جو آئے ہیں وہ بشر بن کے آئے ہیں اور کامل. دیکھو اللہ نے یہاں بھی بشر استعمال کیا, تو گویا بشرن کا مطلب جبریل اصل شکل میں نہیں ہے بلکہ مرد کی شکل میں ہے, تو لفظ مرد کے لیے بشر کا استعمال کیا اللہ نے. ایک آیت نہیں ہے, بہت ساری آیتیں, لیکن جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے, قرآن کو سننا ہی نہیں ہے, قرآن سے مطلب کچھ ہے ہی نہیں, ان کو منمانی کرنا ہے, ان کا کوئی علاج نہیں, کوئی علاج نہیں. تو پہلی بات ہے ان کی خوبیوں میں سے التی احسنت فرجها, جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا, نہ حرام سے اور نہ حلال سے. انہوں نے نکاح نہیں کیا. ولم یمسسنی بشر, کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. اور جبریل نے بھی صرف پھونکا ہے, پھونکا غریبان میں پھونک مارا ہے. جب انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی ہے تو انہوں نے کہا تم پناہ کس کی مانگتی ہو؟ وہ رحمان نے مجھے بھیجا ہے, رحمان نے بھیجا ہے. انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیہ. تو پھونک مارا ہے اور بشکل مرد رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں پر اوصاف کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے محفوظ رکھا ہے. فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے پھونک مارا ہے ان میں. کیسے پھونک مارا ہے؟ شاہ کے غریبہ میں اپنی روح نے پھونک دیا ہے. من روحنا, ہماری روح کو روح الامین نے پھونک مارا ہے. روح الامین کا پھونکنا چونکہ حکم خدا تھا, لہذا ہم نے پھونک مارا ہے. روحنا, ہم نے پھونکا ہے ان میں ہماری روح میں سے. اس کو لے کر کے عیسائی کہتے ہیں دیکھو من روحنا کا, ہماری روح میں سے. عیسیٰ میں اللہ کی روح میں سے آیا تو جز ہے الوہیت کا عیسیٰ میں, لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہوئے. یہ لفظ من جو ہے من, اس کو لے کے بیٹھ کے پکڑ کے پورے عیسائی یہی کہتے ہیں من روحنا میں ہمارے پاس سے روح پھونکا ہم نے, ہماری روح میں سے. اگر ہماری روح میں سے پھونک مارا یعنی ہمارے حکم سے جبریل نے پھونک مارا اور وہ ہمارے بیٹے ہو گئے, ہمارا جز ہو گیا, تو یہ روح آدم میں بھی تو پھونکا تھا فرشتوں نے اللہ کے حکم سے, وہ آدم خدا کیوں نہیں بن گئے؟ مانو خدا وہاں سے بھی. فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین, وہاں موجود ہے.
آدم کے پتلے میں ہم نے پھونک مارا تھا، سب سجدے میں گر گئے، وہاں روح پھونکا اللہ نے تو وہ آدم ہی رہے، اور یہاں پھونک مارا تو خدا کے بیٹے ہو گئے، رد کر دیا اللہ نے. وصدقت بکلمات ربها وکتبه، اور تصدیق کیا انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی. جو پیغام فرشتے لاتے گئے ان تمام کلمات کو انہوں نے سچ کر دکھایا. اللہ کی طرف سے فرشتے نے کہا تمہیں لڑکا پیدا ہوگا، ایسا ایسا موقف آئے گا، اور انہوں نے اس موقع پر جو کچھ کہا سب قرآن نے نقل کر دیا، سب نقل کر دیا. یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں مر چکی ہوتی اور بھولی بسری یاد ہو جاتی، مجھے کو یاد نہ کرتا، میں اس کو کیا کروں. مگر جیسا جیسا اللہ نے لکھ دیا تھا اپنے پروردگار کے پیغام کو، جو ان کو پہنچا صاف سچ کر دکھایا. یہ بھی کلمات ربیہ. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، جتنی کتابوں میں پیغام کی باتیں تھی سب تصدیق کیا. وکانت من القانتین، اور تھی وہ اطاعت والوں میں سے. قانتین جمع ہے، قانت اس کا واحد ہے. دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں نا کسی رکعت میں، کیا معنی دعائے قنوت کے ہیں؟ دعائے قنوت کے معنی ایسی دعا جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ہے قانت. قانت کہتے ہیں اس آدمی کو جو رات اور دن اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. تو یہ عورت قانتین تھی، قانتات نہیں کہا، قانتین کا. عورتوں میں سے کامل بہت کم ہوئی ہیں. ہاں یہ ہے حدیث کا الفاظ. مردوں میں سے کامل بہت ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کامل کم ہوئی ہیں. جو عورتیں کامل ہوئی ہیں ان میں یہ نام بتائے گئے ہیں: بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ، اور بی بی فاطمہ، اور مریم بنت عمران، اور آسیہ بنت مزاحم. یہ 5 نام بتائے ہیں، یہ کامل ہیں. نبوت تو کسی عورت کو نہیں دی گئی ہے، لیکن تکمیل کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. یہ کامل ہے یعنی اپنے وصف بندگی میں اور کامل اطاعت کرنے میں اور اللہ کی بندی بننے میں یہ نمونہ بن سکتی ہے. اسی واسطے جو خاتون ان عورتوں کی نقل کریں گی ان کا بھی مقام اللہ کے قرب میں حاصل ہوگا. سورۃ تحریم مکمل ہوئی. دعا کر لیجیے. الحمد